اور تمہیں زمین کے نیچے کے خزانے کی بات کر کے، یہ ایسا ہے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تو وہ پوری رات حساب کتاب میں لگا دیتا ہے. چلو گھڑا بھر کر کے نہ صحیح، ارے 1 کلو بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کے حساب کتاب میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے. سب کے قرضے ادا کر دوں گا، شیخ چلی بن جاتا ہے ایک ہی رات میں. اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے ڈسا ہے، دھوکہ دیا ہے. 1 سال قبل میں نے شاید بتایا ہوگا، اپنے علاقے میں اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ 5-6 لوگ جمع ہوئے، ایک بابا کو لے آئے. اس بابا نے کہا کہ ایک گھڑا ہے پورا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا، ایک ڈبہ ہے فلاں زمین پہ ہے. تو یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے. میں نے 1000 منع کیا تھا، 1000 منع کیا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، آپ سب کو لوٹے گا، فلاں کرے گا. وہ مانتے نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ راتوں رات بیٹھ کر کے ہمیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں، اس میں سے ہی ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ دعا کریں نکل جائیں. تو بہرحال 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بابا کو بلائے. تو جس کے ہاں تھا کھیت میں، کھیت والے نے منع کر دیا کہ میں کھودنے نہیں دوں گا یہاں پر. جس کی زمین میں خزانہ بتایا، اس کے باوجود بھی بابا ان لوگوں سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ منع کرتا ہے تو میں بغل والی زمین پر وہاں پر کھودوں گا. کیسے؟ کہا میں وہ نیچے سے اس خزانے کو کھینچ لوں گا، وہ یہاں تک آ جائے گا. کتنی بیوقوفی ہے. اس پر بھی وہ تسلیم کر کے چلے گئے، مان لی. اس کو 1.5 لاکھ روپے دیے، رات بھر عمل کیا اس نے، اور ان کو بہت دور رکھا، کھودا خودی، اور ڈبہ نکلا بھی. ڈبہ لے کر کے آیا. ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے. اور وہ ڈبہ اس کو کئی کپڑوں سے باندھ کر کے لایا، مٹی لگی ہوئی تھی. اب لانے کے بعد اس کا الگ عمل تھا کہ اس کی حفاظت 3 دن تک کرنی ہے، ورنہ جنات اٹھا لے جائیں گے. یہ 6 لوگوں کو باری باری 3 دن جگایا اس نے. ایک کمرے میں بیٹھ کر کے لوگ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے، اس ڈبے کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے. صبح سے دوپہر تک ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے، دوپہر سے شام تک دوسرا، پھر رات کو تیسرا. ان لوگوں نے 3 دن ڈیوٹی دی، کیونکہ بابا بتا دیے تھے 3 دن سے پہلے کھولنا نہیں ہے، اور باقی کچھ بھی اگر ایسا ہو تو میں جا رہا ہوں، کسٹمر کیئر پہ فون کر لینا. یہی ہوگا. 3 دن کے بعد، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، کپڑے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے بابا کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ حق الیقین تک پہنچ گیا تھا. اس کے بعد 3 دن کے انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا، مجھے بھی بتایا تھا. تو وہ کھولا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے، عورتوں کی بنگڑیوں کے ٹکڑے، یہی سب تھے. نہ کوئی سکہ، نہ کوئی چاندی، نہ سونا، کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے. سری بیوقوف بنایا. اور یہ لوگ کئی راتیں جاگے. اتنی راتوں میں اگر مولا سے مانگ لیے ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت بھی سنوار دیتا. یہ دنیا کی ہوس اور لالچ. لیکن یہ لطیفے کے طور پر میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت قریبی لوگوں نے ہمارے، ان لوگوں نے اس تجربے کو ہمارے سامنے رکھا. تو اس کے درمیان جانتے ہیں آپ، اس پورے پروسیس کے بیچ میں اس بابا نے کئی کفریہ اور شرکیہ کام بھی ان سے کروایا. کئی کفریہ اور شرکیہ کام اس پر اگر حکم لگایا جائے تو یہ 6 کے 6 لوگ اسلام سے نکل چکے تھے، ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا. جو منتر پڑھنے تھے خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، شیطان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بلانا، یہ سب جو زبردستی جھوٹے منتر دیے گئے تھے 4-6 دن تک، اس پر آدمی پہلے ہی سے کافر ہو چکا ہے. برسوں کی نمازیں گئی، روزے ختم ہو گئے، تلاوتیں، تسبیحات، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ابلیس لعین تھا جو کسی بابا کی شکل میں آیا تھا، خزانے کے نام پر محنت بھی کرایا اور ایمان بھی چھین لیا اور ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا.
یہی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یعیدہم ویمنیہم، یہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی آرزویں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور اس کا وعدہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا. ان تمام باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، محنت کر کے کما کر کھاؤ. اس طرح کی جس کو لت پڑ جاتی ہے خزانے کھودنے کی، میں ان کو بڑھاپے تک بھی دیکھتا رہتا ہوں، وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں. ایک سے دھوکہ کھایا پھر دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے پہ دھوکہ کھایا پھر تیسرے پہ ٹرائی کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے، بار بار کہنے پر دھوکہ کھا کھا کر کے بھی سدھرتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے. میرے عزیزو، اس طرح کے بہت سارے وعدے شیطان کرتا ہے. یہ تو ایک دولت کی ہوس ہو گئی، لالچ ہو گئی. لیکن بعض مقامات پر منصب دلانے کے نام پر، بڑا مقام اور بڑا عہدہ دلانے کے نام پر شیطان نوجوانوں سے کیا کیا کرواتا ہے. جسم فروشی کر لیتے ہیں. عورتیں، لڑکیاں اور نوجوان اپنے جسم کو آزاد کر دیتے ہیں اور پھر زنا کے راستے سے وہ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کوئی نوجوان لڑکی کسی بڑی کمپنی کے اوپری عہدے پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے. کبھی کوئی نوجوان لڑکا کسی اور کے لیے اپنے سطر کو ختم کر دیتا ہے. یہ ابلیس ہے جو ان راستوں پر انہیں لاتا ہے، اور وہ عہدہ، وہ مرتبہ بھی اسے ملتا نہیں. ایک تو اپنے جسم کو غلیظ کیا، اپنے ایمان کو تباہ کیا، شیطان کی پیروی کیا، اور پھر ملا کیا اس کو؟ بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا. ایسی بہت ساری مثالیں میرے عزیزو. میرے رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ تمہیں بارہا سمجھایا کہ تم کو یہ شیطان وعدے کرتا ہے اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. لیکن آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. رب تعالیٰ فرماتا وعد اللہ حقا. ہاں، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان کے پیروکار وہ تھوڑی ظاہری لالچ کی بنیاد پر اس کے راستے پر چلے، لیکن شیطان انہیں کچھ دلا نہیں سکا. وقتی طور پر کچھ بھی مل گیا ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، دائمی نہیں ہوتا. اب یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، باغیچوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا. اور جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. جنت سے کسی کا خارجہ نہیں ہونا ہے، کسی کو نکالا نہیں جائے گا. جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ ہمیشہ کا لطف اٹھائے گا. وہاں یہی بات کا تو ٹینشن نہیں ہے کہ نکلنا نہیں ہے. دنیا میں ہر گھڑی یہ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کب موت آئے گی، کب چھوڑ کے جانا ہے معلوم نہیں. گھر کب چھوڑنا ہے، جگہ کب چھوڑنا ہے، کسی کو پتہ نہیں. ہر دن کا ایک ٹینشن سب انسانوں کے ساتھ ہے. لیکن جنت کی خصوصیت یہی ہے کہ جنت میں جانے والے کو یہ فکر ہی ختم کر دی جاتی ہے اب تجھے کہیں جانا نہیں ہے. اب جنت میں ہی اگر کچھ اور جگہ جانا ہے تو اور بلند مقامات پر ہی جانا ہے. وہاں پر مقامات طے کرتا ہی جائے گا لیکن واپس باہر نہیں آئے گا. اب اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں تھے. وہ کھجور کھاتے کھڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آئے، پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد میں اگر حاضر ہو جاؤں تو کیا میرے لیے ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی جملوں میں فرمایا وہ حسین باغات، وہ حسین محلات اور وہ درخت نہ کبھی مدینے کے لوگوں نے دیکھا نہ دنیا والوں نے دیکھا. وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کی ندیاں، وہاں کی نہریں. حضور یہ بیان فرما ہی رہے تھے. ظاہر سی بات ہے حضور کی زبان سے جب جنت کا ذکر سن رہے ہو. اس صحابی نے کہا کہ میں ابھی میدان میں کود پڑتا ہوں. چلے گئے. گھماسان کی جنگ چل رہی تھی. ایک ہاتھ میں ابھی کھجور کھا ہی رہے تھے. آدھی کھجور پکڑے اور لڑتے چلے گئے.
صفوں کی صفوں کو درہم برہم کیا کفار کی، اس لیے کہ دماغ میں ذہن میں جو چیز سوار تھی وہ یہاں کا کچھ نہیں تھا، حضور نے جو فرمایا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ جب کسی کا ٹارگٹ اتنا اونچا ہو تو اسے سامنے کون کھڑا ہے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ درہم برہم کرتے اندر تک داخل ہو گئے اور کئی لوگوں کو تہ تیغ کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کو کافروں نے مار دیا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں ابھی آدھی کھجور باقی تھی اور شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا، چل نہیں سکتے تھے، اپنی کوہنیوں کو یوں گھسیٹتے ہوئے حضور تک آنے لگے، سوئے ہوئے حالت میں کہنیاں یوں زمین پر رکھ کر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، حضور کے قدموں میں سر رکھا، حضور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو جو فرمایا تھا وہ سب میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، جو جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ شہید کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھاتا ہے۔